محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر دو باتیں تو آپ حضرات کو قرض کی وصولی کے تعلق سے بتلا رہا ہوں اور ایک بات قرض کے اتارنے کے لیے بتلا رہا ہوں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو دعائیں بتائی تھی، کچھ وظائف بتلائے تھے کہ اگر کسی کے اوپر کسی کا قرض ہے یا ہمارے اوپر آپ کے اوپر کسی کا قرض ہے تو اس کو اتارنے کے لیے کیا دعا ہے، اور کسی کے اوپر آپ کا قرض ہے تو اس کو وصول کرنے کے لیے کیا دعا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کا قرض ہے کسی کے اوپر، آپ سے کسی نے روپیہ پیسہ لے رکھا ہے اور وہ دینے کا نام نہیں لے رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، پیسے نہیں دے رہا ہے آپ حضرات کے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ بہت آسان عمل ہے، بہت آسان عمل ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ آپ نماز کی پابندی کریں، نماز کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں، نماز پڑھ کر کے دعائیں کریں، اور اس کے بعد ایک تعویذ آپ کو بنوانا ہے کسی اپنے امام سے یا عالم دین سے، کسی سے بھی آپ بنوا سکتے ہیں، جس کے اندر یہ الفاظ لکھنے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ لکھنے ہیں: یا تن کفیل، یا حنوائل، یا حمنائل، یا تن کفیل، یا حنوائل، حانون زبر حن، اور یا حمنائل۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح۔ کسی بھی کاغذ پر، ایک کاغذ پر کسی بھی روشنائی سے ان کو لکھ کر کے ان کی 4 تہیں بنائیں، 4 تہیں بنائیں اس کاغذ کی، اور پھر اس کی تہ بنا کر کے 2 ایسے پتھروں کے بیچ میں اس کاغذ کو رکھ دیا جائے کہ جن پتھروں کا وزن کم سے کم 2 سیر ہو، یعنی ٹھیک ٹھاک سا اس کا وزن ہو، اور وہ پتھر بالکل صاف ستھرے ہوں، برابر ہوں، یعنی ایسے نہ ہوں موڑے توڑے، جس سے کہ تعویذ کے اوپر کچھ اس کا بوجھ نہ پڑے، بلکہ برابر ہوں، برابر۔ اس طریقے سے جب پتھر برابر ہوں گے تو پھر آپ نے بیچ میں تعویذ یہاں پر رکھا، اس کے بعد آپ نے وہ پتھر رکھ دیا، اس کا وزن اس کے اوپر برابر پڑتا رہے گا، اور اس تعویذ میں آپ کو جس کے اوپر آپ کا قرض ہے، جس سے آپ قرض وصول کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام، یعنی اس کی ماں کا نام ضرور لکھیں۔ اس سے آپ کا عمل بہت زیادہ اثر انداز ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس کا نام اور اس کی ماں کا نام بھی لکھوا لیا تو پھر آپ کا یہ عمل بہت جلد اللہ اس کے اندر تاثیر پیدا کر دیں گے، اور آپ کے قرض کی وصولی کا اللہ تبارک و تعالی انتظام فرما دیں گے، اور اس کے دل میں یہ نرمائی ڈال دیں گے جس کے اوپر آپ کا قرض ہے، وہ اس کو دینے کی کوشش کرے گا، اور اللہ سے پھر دعا بھی کرنی ہے یہ کام کر کے۔ اس کے بعد ایک دوسرا کام یہ کرنا ہے قرض کی وصولی کے لیے کہ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم مرتبہ 41 مرتبہ آیت الکرسی پوری پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے اس طریقے سے، اور 3 مرتبہ اپنے چہرے پر پھیرنا ہے، 3 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے قرض کی وصولی کے لیے دعا کریں، اور اس عمل کو 90 دن تک کرنا ہے، 90 ڈیز تک کرنا ہے، 90 دن تک کا یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قرض کا جو کسی کے اوپر ہے اس کو اس کے دل میں بات ڈال دیں گے، اور وہ آپ کا قرض جو ہے ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ یہ تو ہو گیا وہ کہ اگر آپ کا قرض ہے کسی کے اوپر، لیکن اگر کسی کا قرض آپ کے اوپر ہے، مثال کے طور پر میرے اوپر ہے، آپ کے اوپر کسی کا قرض ہے، آپ نے کسی سے پیسے لے رکھے ہیں اور اس کا انتظام آپ کے پاس نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ 1 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر 1000 مرتبہ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، 1000 مرتبہ، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرض کے اتارنے کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ میرا قرض دور کر دے، میں نے یہ دعا پڑھی ہے، تیرا پاک نام پڑھا ہے، اللہ سے دعا مانگے، اور اس عمل کو 90 دن تک کریں انشاءاللہ۔ اس درمیان بارگاہ خداوندی سے آپ کے قرض کا جو ہے اس کی ادائیگی کا انتظام ہو جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالی جن کے اوپر کسی کا قرض ہے اس کی ادائیگی کی بھی جو ہے سبیل پیدا فرمائے، اور ہمارے اوپر یا آپ کے اوپر کسی کا قرض ہے یا ہمارا کسی پر ان تمام کی مشکلات کو حل فرمائے۔